اس وقت سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ سکسیس کیا ہے۔ ویسٹرن فلاسفی ہے وہ اپنے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں، اور جو مسلم سائیکالوجی ہے یا مسلم فلاسفی ہے وہ اپنے حساب سے اس سوال کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ سکسیس کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو آخرت سے جدا کیا ہے اور پھر دنیا میں دین کو دنیا سے جدا کیا ہے، اور یہ کرائسس جو ہے مزید اس وجہ سے بڑھ گئے۔ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ کیا غلطی کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک شارٹ کٹ طریقے سے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنے ہیبٹس ڈیولپ کرنے ہیں تو آپ سکسیزفل ہو جائیں گے، اگر آپ نے اتنے پیسے کما لیے تو آپ سکسیزفل ہو جائیں گے، کہ ان کی جو وہ پوٹینشیل ہے وہ ڈیولپ کرے۔ تو یہ دنیا تو اس لیے بنائی گئی ہے کہ ایوکم احسن عملا، کہ آپ میں سے کون جو ہے وہ اچھا کنڈکٹ کرتا ہے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی پروگریس ہو رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جو بھی ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ارادے کے بغیر ہو رہا ہے؟ اور ایک گاڑی آ جائے گی اور ایک بنگلہ آ جائے گا تو آپ سکسیزفل ہو گئے؟ تو اس پورے اسکیم کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے، اور اصل سکسیس یہی ہے کہ ہم نے یہاں پر ڈیفیکلٹیز ہوں یا بلیسنگز ہوں، اس میں ہم نے ڈٹرمنڈ رہنا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس وقت سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ سکسیس کیا ہے، اور اس سوال کو حل کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے۔ تو ویسٹرن جو سائیکالوجی ہے یا ویسٹرن فلاسفی ہے وہ اپنے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں، اور جو مسلم سائیکالوجی ہے یا مسلم فلاسفی ہے وہ اپنے حساب سے اس سوال کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ سکسیس کیا ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت سب سے زیادہ آئیڈینٹی کرائسس کے شکار ہیں، اور اس کرائسس کی وجہ سے وہ اس سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکتے کہ سکسیس کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو آخرت سے جدا کیا ہے اور پھر دنیا میں دین کو دنیا سے جدا کیا ہے، اور یہ کرائسس جو ہے مزید اس وجہ سے بڑھ گئے۔ تو وہ ڈاٹس جو ہے وہ کنیکٹ نہیں کر پاتے۔ اچھا، جو ہمارے ینگسٹر ہے وہ بیچارے اس وجہ سے کنفیوز ہے کہ ان کو بھی سکسیس کا کوئی ڈیفینیشن نہیں مل رہا۔ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ کیا غلطی کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک شارٹ کٹ طریقے سے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنے ہیبٹس ڈیولپ کرنے ہیں تو آپ سکسیزفل ہو جائیں گے، اگر آپ نے اتنے پیسے کما لیے تو آپ سکسیزفل ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے یہ کورس کر لیا تو آپ سکسیزفل ہو جائیں گے۔ اور جو ہمارے پہ مسلم اسکالرز ہیں وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کنیکٹ نہیں کر پا رہے۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے سکسیزفل ہونا ہے تو معذرت کے ساتھ وہ ان سے کہتے ہیں کہ بس آپ نے دنیا سے بالکل کٹ آف ہو کے دین کے ساتھ جڑا رہنا ہے، اور وہ دین سے ان کی مراد مسجد ہی ہے۔ اب اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ اس سچویشن میں جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ کہا جائے، ان کے پاس کیا سلوشن ہے، ان کے لیے آپ نے کیا راستہ چھوڑا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے آپ سے بدظن ہوں گے۔ اب ظاہر ہے یہ ینگسٹرز جو ہے وہ پھر ویسٹرن سائیکالوجی کی طرف جائیں گے، وہ ان موٹیویشنل سپیکرز کو سنیں گے، اور وہ موٹیویشنل سپیکرز جو اپنی ان کی ڈیپتھ نہیں ہے تو وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے ان کو پھر یہ بتاتے ہیں کہ چلو آپ یہ کتاب پڑھ لیں، مین سرچ فار میننگ۔ اب مین سرچ فار میننگ میں کیا ہے؟ وہ تو بھائی ویسٹ کی میننگ ہے، اور آپ ادھر آپ نے کلمہ بھی پڑھا ہے، تو آپ کو اپنی میننگ چاہیے۔ بھائی آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ ذرا اس کو ریوائز کرے، کانشیسلی پڑھے، اور اپنا جو میننگ ہے اس کو خود ڈھونڈے۔ اچھا، پھر ہم نے تو اس پہ کام نہیں کیا ہے نا۔ جب ہم نے اس پہ سائنٹیفکلی کام نہیں کیا ہے اور ہم نے شعوری طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے پھر ہمیں ویسٹ سے کاپی کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر ہم بھی پڑھتے ہیں کہ بھائی مین سرچ فار میننگ پڑھو،
ویکٹر فرینکل نے لکھا ہے اور اس میں ہم اپنا میننگ ڈھونڈتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ وہ گیپ ہے جو کہ ہم فل نہیں کر رہے. مسلم سویلائزیشن کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہی ہے. مین پاور کا مسئلہ نہیں ہے, مائنڈ پاور کا مسئلہ ہے. نیچرل ریسورسز کی بھی کمی نہیں ہے, ہیومن ریسورسز کی کمی ہے. تھاٹ لیڈر کی کمی ہے, تھاٹ لیڈر کی. شارٹ کٹ ہر کوئی بتاتا ہے اور موٹیویشن بھی ہر کوئی, ٹیمپرری سلوشن بھی ہر کوئی دیتا ہے, موٹیویشن بھی ہر کوئی دیتا ہے, لیکن اصل ریئلٹی کی طرف کوئی نہیں آتا. لانگ ٹرم سلوشن اور ایک پرماننٹ سلوشن کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت ہم بالکل اسٹیگننٹ ہو چکے ہیں. انٹلیکچولی مسلم اس وقت بالکل سٹک ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس صرف ایک ہی بات ہے کہ بھائی ہم پاسٹ کی بات کریں, کہ پاسٹ میں ہم نے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور ہم نے اتنا کام کیا ہے اور ہم نے اتنا کام کیا ہے. اللہ کے بندو, اب آپ نے آگے جانا ہے, آگے پڑھنا ہے. اور اگر آپ ریلیونٹ نہیں رہے جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے, اگر آپ اس میں ریلیونٹ نہیں رہے اور اگر آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں رہے تو یہ ینگسٹرز بھی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں گے. ان کو پھر آپ کی دین کا بھی سمجھ نہیں آئے گا. اچھا, میرا ایک سوال ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی پروگریس ہو رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, جو بھی ہے, تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ارادے کے بغیر ہو رہا ہے؟ نہیں, ظاہر ہے یہ اللہ کے ارادے کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کی کیا پرفارمنس ہے؟ اس میں مسلم کی کیا پرفارمنس ہے؟ آپ کدھر کھڑے؟ آپ تو ریپریزنٹیٹیو تھے نا, خلیفۃ الارض تھے نا, تو آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ اسپیکٹیٹر بن گئے. جب آپ اسپیکٹیٹر بن گئے اور باقی لوگ تسخیر کرتے ہیں اور باقی لوگ جو ہے وہ اس پوٹینشیل کو, وہ اپنے پوٹینشیل کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں, اپنی ڈیپتھ کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں اور اس پورے کائنات کا انالیسس کرتے ہیں, تو پھر آپ ان کو کاپی پیسٹ کریں گے؟ پھر آپ کے پاس اپنی ڈیپتھ تو نہیں ہوگی نا. پھر آپ کو اپنے ینگسٹرز کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو پھر آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ سکسیس کیا ہے؟ تو سکسیس آپ ان کو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ ایکسرسائز کریں تو آپ کے اچھے مسلز بن جائیں گے, تو یہ آپ سکسیسفل ہو گئے. یا آپ ان سے کہیں گے کہ آپ جو ہے یہ کورس کر لیں تو اتنے سارے پیسے کما لیں گے اور ایک گاڑی آ جائے گی اور ایک بنگلہ آ جائے گا, تو آپ سکسیسفل ہو گئے. یہ آپ سکسیس کا ڈیفینیشن دے رہے ہیں. اور ان کے ذہن میں, بیچارے کے ذہن میں وہی سارے کے سارے سوالات پڑے کہ میرا پرپس کیا یہ ہے, اور اتنا لمیٹڈ پرپس ہے میرا کہ بس ایک گاڑی آ جائے اور ایک بنگلہ آ جائے, اور میں اس لیے آیا ہوں. اور پھر آپ ان سے ریچولز بھی ادا کرتے ہیں. وہ بیچارہ نماز بھی پڑھ رہا ہے ساتھ میں اور وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہا کہ اس پوری اسکیم کا مقصد کیا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, میں آپ کو سلوشن بتاتا ہوں. وہ سلوشن یہ ہے کہ ہم نے اپنے ینگسٹرز کو سمجھانا ہے کہ دیکھیں ایز اے مسلم اس پورے اسکیم کا مقصد کیا ہے. دیکھیں اس پورے اسکیم کا مقصد یہ ہے, سادہ الفاظ میں, آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ٹیمپٹیشن کے ساتھ, تو اس کی عزم میں کمی پائی. فنسیہ ولم نجد لہ عزما, کہ وہ بھول گئے اور وہ عزم ان میں نظر نہیں آیا, وہ ڈٹرمنیشن نظر نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو یہاں بھیجا اور اس ارتھلی ایگزسٹنس میں اس لیے بھیجا کہ ان کی جو وہ پوٹینشل ہے وہ ڈیولپ کرے.
تو یہ دنیا تو اس لیے بنائی گئی ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ آپ میں سے کون جو ہے وہ اچھا کنڈکٹ کرتا ہے. اچھا، اب یہاں پر اگر آپ اس کنڈکٹ کے لیے آئے ہیں، اس پرفارمنس کے لیے آئے ہیں، تو یہ پرفارمنس کیسے ہوگی؟ یہ پرفارمنس آپ مسجد کے اندر بیٹھ کے کر لیں گے، یہ پرفارمنس آپ جو ہے کچھ وظیفے پڑھ لیں گے تو آپ کی پرفارمنس نظر آ جائے گی؟ نہیں بھائی، آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ کی 24/7 لائف میں جج کیا جائے گا، اور آپ کو ڈیفیکلٹیز بھی ہوں گے، اور آپ کو کبھی کبھار اتنی ساری بلیسنگز دی جائے گی کہ ٹیمپٹیشنز بھی ہوں گے، اور اس ٹیمپٹیشن میں آپ آزمائے جائیں گے، اور اس بلیسنگز میں آپ آزمائے جائیں گے، اور اس ڈیفیکلٹیز میں آپ کو آزمایا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ پھر بھول جاتے ہیں فنسیا، یا آپ کو یاد ہے. تو اگر آپ کو یاد ہے اور آپ کنیکٹڈ ہے اپنی سیلف ریئلٹی کے ساتھ، اپنی سیلف ایکچولائزیشن آپ کو ہے، اور آپ اس سیلف کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، آپ اس ذات کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو پھر تو آپ کامیاب ہیں، آپ سکسیسفل ہیں. اور آپ کا جو کنڈکٹ ہے، جو آپ کا رویہ ہے، وہ جانچا جائے گا، اور اس میں اگر آپ کامیاب ہو گئے اور آپ کنیکٹڈ رہیں تو آپ کا پوٹینشیل ڈیولپ ہو جائے گا، اور آپ کو ایک اور دنیا دی جائے گی، اور پھر آپ وہاں پر پرفارم کریں گے. یہ سمپل سی بات ہے. اب اس میں تو کوئی پرابلم نہیں رہا نا. اس میں اگر آپ کو ابھی ڈیفیکلٹی آتی ہے، اس میں اگر آپ کو کوئی بلیسنگ ملتی ہے، تو آپ کو تو سمجھے پہلے سے کہ بھائی یہ سب صرف اور صرف میری پوٹینشیل ڈیولپ کرنے کے لیے ہے، تاکہ میں ٹیمپٹیشنز میں نہ آؤں. اور جب آپ اس سیلف پیوریفیکیشن کہ اس سفر سے نکلیں گے تو آپ کی ایک بہترین پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے گی، اور اس کو کہتے ہیں سکسس. قد افلح من تزکا، اس کا مطلب ابھی آپ کو سمجھ آئے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، جنہوں نے اپنی پیوریفیکیشن کی، جنہوں نے اپنا پوٹینشیل ڈیولپ کیا، جو ٹیمپٹیشنز، جو ڈیفیکلٹیز ان کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ایمان لاؤں گا تو مجھے چند وظیفے دیے جائیں گے اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگا لائف میں؟ تو یہ تو نہیں ہے بھائی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، تو میں تو اس کو اور زیادہ آزماتا ہوں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، وہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ارتلی ایگزسٹنس سے میں ایسے نکل جاؤں گا اور آپ کو کوئی آپ پہ آزمائش نہیں ہوگی جس طرح پچھلے لوگوں پر آیا تھا. اور کہتے ہیں کہ مستہم البأساء والضراء، ان کو اتنا آزمایا گیا کہ وہ سب کہنے لگے متی نصر اللہ، کب اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی. تو پیغمبر ان کو تو آپ سے زیادہ ڈیفیکلٹی سے گزارا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بڑی پرفارمنس آپ کو دینی ہے اتنا زیادہ آپ کو آزمایا جائے گا. یعنی اتنا زیادہ آزمانے کا مطلب یہ ہے اتنی بڑی اپرچونٹی آپ کو دیتے ہیں آپ کی اپنی جو پوٹینشیل ہے اس کو انلیش کرنے کے لیے. تو اب اگر آپ کو یہ سمجھ آیا ہے تو یہ سکسس بھی ہے، یہ آپ کی ہیلنگ بھی ہے، اور یہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا. تو اس پورے اسکیم کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے، اور اصل سکسس یہی ہے کہ ہم نے یہاں پر ڈیفیکلٹیز ہوں یا بلیسنگز ہوں، اس میں ہم نے ڈٹرمنڈ رہنا ہے،
اس میں ہم نے اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے، اس میں ہم نے صبر سے اور پیشنس کے ساتھ اور حق کی تلقین کرنی ہے، چاہے جو بھی ہو کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور پیشنس کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو سکسیس ہماری مقدر ہوگی، اور یہی سکسیس ہے۔ تو آپ کسی بھی اس سکسیس کے پیچھے نہ جائے کہ صرف اور صرف آپ کو زیادہ پیسے مل جائے تو یہ سکسیس ہے، یا جو ہے آپ کو ایک گاڑی اور بنگلہ مل جائے تو یہ سکسیس ہے، تو کل کو نہیں ہوگا تو پھر؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ہمیں ہیلر سے زیادہ تھاٹ لیڈر کی ضرورت ہے، اور وہ تھاٹ لیڈرز کہ جو ان کے اندر کریٹیویٹی ہو، کہ جو ہمیں اس کرنٹ سچویشن سے نکالے، کہ جو ہمیں فیوچرسٹک ٹرینڈز ہے اس کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرے، اور جو ہمارے ینگسٹرز کو گائیڈ کرے، ان کو پرپس کے ساتھ کنیکٹ کرے، اور ان کو اس پوری اسکیم کا مطلب سمجھائے، تو پھر جو ہے ینگسٹرز جو ہیں وہ پروڈکٹیو بھی ہوں گے، اور مسلم کی جو سویلائزیشن ہے اس کی ایک ریوائول ہو جائے گی۔